تمام روزے داروں کی توجہ ایک بہت اہم نقطے کی طرف کروانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ افطار کا وقت کس قدر قبولیت اور فضیلت والا وقت ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں جاؤ، میرا وہ بندہ، میرا وہ روزے دار جس نے سارا دن بھوک اور پیاس کو میری خاطر برداشت کیا، میرے حکم کی تعمیل کی، اپنے نفس کو خواہشات دنیا، لذت نفس سے روکے رکھا، اب اس کا مجھ سے مانگنے کا وقت ہے، میرے فرشتوں جاؤ اور اس کی دعا پر آمین کہو، لبیک کہو، یہاں تک کہ اللہ کی وہ مخلوقات جو پانیوں کے اندر ہیں، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ میرے روزے دار کی دعا پر آمین کہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معمول اس سے بالکل برعکس ہے۔ ہم اس وقت، وہ جو قبولیت کا وقت ہے، ہم سموسوں کی لائن میں لگے ہوتے ہیں، ہم افطار کی ڈشز بنانے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس وقت، جو وقت آپ کی اللہ سے اجرت لینے کا تھا، اللہ کے لیے آپ نے جو سارا دن روزہ رکھا، اب آپ نے اس سے اجر لینا تھا، آپ کی وہ دعائیں جو آپ اپنے رب سے کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے قبول نہیں ہوتی، وہ دعا مانگیں اللہ سے، اللہ قبول کرے گا۔ ہم اس وقت اپنی ڈشز بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے سارا دن محنت کی، لیکن جب وقت آیا قبولیت کا، آپ نے اس کو کھو دیا۔ اور یہ بالکل ہم اتنی زیادہ افطار میں ڈشز بنا لیتے ہیں جو کہ اسراف میں بھی آتا ہے، اور پھر طبیعت اس قدر گراں ہو جاتی ہے کہ ہمیں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ اٹھ کر مغرب کی نماز پڑھ سکیں۔ یہ تو ہم نے روزے کا جو اصل مقصد تھا، اصل روح سے محروم ہو گئے۔ اس لیے اس وقت آپ کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وقت سے پہلے ہی اپنی افطار کا جو کھانا ہے اس کو مکمل کر لیں، دسترخوان کو سجائیں، بچوں کو ساتھ لیں اور اس پر بیٹھیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں، ذکر کریں، مناجات کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، رو کر بخشش مانگیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ بہت فضیلت کا وقت ہے، اللہ سے دعا کریں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔